یاد رکھیے وقت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو یکساں ملی ہے. جو بہت سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں نا وہ وقت کی حفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے سونے چاندی کی اور ہیرے کی جاتی ہے, اور باقی افراد وہ وقت کو پھینک دیتے ہیں فری کے آئٹم سمجھ کے. مجھے ایک دفعہ فون آیا کہ گجرانوالہ سے آپ کا پیشنٹ آیا ہے اور سامنے میو ہاسپٹل کے سرجری وارڈ میں پڑا ہوا ہے, اور اگر اس کا 5 منٹ میں سرجری کا فیصلہ نہ کیا گیا تو اس کی دونوں ٹانگیں کٹ جائیں گی اور یہ جلدی مر جائے گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. 5 minutes, this is the golden period in medical science. Sometimes you have a golden period in your life where you have to decide something. Never miss this golden period, because opportunities, they are never the same. opportunity اٹھتی ہے, ہم اس کو ویل نہیں کر پاتے اور وہ نکل جاتی ہے. کبھی کبھار ہمارا ایٹیچیوڈ بہت میٹر کرتا ہے اور کبھی کبھار انوائرمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کہیں کہ بل گیٹس کا کیریئر کیسے بنا, کیا بل گیٹس بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے؟ مطلب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ انڈیا میں پیدا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا کے اندر 1986 میں کمپیوٹر کے لاز اور کمپیوٹر کی پالیسیز اور سپر کمپیوٹر وغیرہ آیا تھا, اور اس کی اٹھان 1975 میں تھی. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ عورت ہوتا, کیونکہ 1975 کے اندر امریکہ میں ویمن ایجوکیشن کے بارے میں بہت زیادہ ڈسپیوٹ تھا. ہارورڈ کے اندر بھی وہ سائڈ پر عورت کو بٹھایا جاتا تھا, عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ بلیک ہوتا, کیونکہ 1975 میں بلیک پیپل ور ناٹ ریکگنائزڈ اے کمپلیٹ ہیومن بینگ ان امریکن کانسٹیٹیوشن. بلیک پیپل کی بسز میں بیٹھنے کی سیٹ الگ تھی, ان کے گلاسز الگ تھے, وہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ میری گیٹس کا بیٹا نہ ہوتا. میری گیٹس آئی بی ایم کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھی اور اس نے سفارش کی کہ میرے بیٹے کا جو سافٹ ویئر ذرا بیچ دو. بل گیٹس نہ ہوتا اگر وہ اسکول میں نہ پڑھتا جس اسکول کے اندر وہ پڑھا ہے, کیونکہ لاک ہیڈ اس کا اسکول وہ پہلا اسکول تھا جہاں پر امریکہ میں سپر کمپیوٹر اور کمپیوٹر آیا. یعنی بل گیٹس کے کیریئر میں اس کے انوائرمنٹ کا بڑا عمل دخل رہا. ہر بندہ ایسے تو پیدا نہیں ہوتا. ویسے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو جینز میں چیز آ رہی ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے. ہارورڈ کی ریسرچ کے مطابق 35% لیڈرشپ کوالٹیز وہ فیملی میں آتی ہیں. اور آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ میں یہ دیکھا ہوگا کہ باپ تھا, پھر بچہ, پھر اس کا بچہ, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں آیا. کراچی میں میمن جو ہیں وہاں آر سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا بچہ جاب کرے, مسٹ بی بزنس مین. پنجاب میں شیخ برادری ہے, they are businessmen. So first of all, we have a wide variety of things in front of us. کل ہمارا ایک سمپوزیم تھا لاہور میں, ٹاکس تھی, وہاں پہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ سب سے بڑا موٹیویٹر کیا ہوتا ہے کیریئر کے اندر, زندگی کے اندر. مجھے کہانی یاد آ گئی, میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں, غور سے سنیے گا اور ذرا اس کو دل پہ لیجئے گا, غور سے میرے ساتھ رہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے, ہو سکتا ہے واقعی آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے, کلک کر جائے, جو مستقبل میں آپ کے لیے بہت بڑی چیز بن جائے. بڑی مشہور کہانی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ ایک سانپ ایک جگنو کا پیچھا کر رہا تھا. جگنو کو کہتے ہیں فائر فلائی, اور یہ جگنو وہ سپیشیز ہے جو دنیا سے ختم ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بچے وہ جگنو کو صرف کہانیوں میں پڑھے, زندگی میں دیکھ نہ سکیں. آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, یہ ختم ہو رہی ہے دنیا سے. وہ سانپ جگنو کا پیچھا کر رہا تھا. جگنو ایک ایسا کیڑا ہے جس سے روشنی ایمٹ ہوتی ہے, لیومینوسٹی ہوتی ہے اس میں. جگنو رک گیا اور کہنے لگا, بھائی صاحب مجھے یہ بتاؤ, کیا میں تمہاری غذا کا حصہ ہوں؟ کیا میں وہ فوڈ چین میں تمہاری خوراک ہوں؟ کہتا نہیں. کہا میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ کہا نہیں. تو کیا پھر تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ سانپ نے کہا دیکھو مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی بغض, کوئی دشمنی نہیں ہے, بس مجھے تمہارا چمکنا پسند نہیں ہے. تو یاد رکھو اپنی زندگی میں وہ سانپ آئیڈینٹیفائی کر لو جو تم سے نفرت کرتے ہیں, لیکن اس نفرت کی کوئی وجہ نہیں ہے, بس تم سے چڑھتے ہیں. سانگ جوچو,
He was born in China, and when he was 6 years old, he said that I have encountered death so many times that there was no count for that. We were living in a small house. ये बंदा पैदा हुआ था चाइना में, 6 साल का था. कहने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी में मौत को इतनी करीब से इतनी बार देखा कि मेरे पास गिनती भी नहीं है. इतने गरीब थे हम कि कुटिया के अंदर हमारा रेफ्यूज था, हमारा रेस्ट था और हमारा रिचार्ज था. छोटी छोटी बात पे लोग मर जाते थे. एक्सीडेंट हुआ, मर गया. छोटी सी बीमारी, पैसा ही नहीं था जाने का, मर जाते थे. मैंने मौत को इतनी दफा अपने करीब से देखा. फिर वो कहने लगा कि एक दिन मैं अपने मोहल्ले के बड़े के पास गया और वहां जाके मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ हमारे पुरखों में, हमारे आबाओ अजदाद की क्या कहानी है. वो जीनियोलॉजी की एक डायरी उसने दिखाई. ये देखो तुम्हारे दादा परदादा सबके नाम लिखे. उसने देखा उसकी माँ और उसके बाप का नाम भी था उसमें. कहा इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इन्होंने कुछ नहीं किया. उसने बगैर देखे हकारत से जवाब दिया, गरीब किसानों के बारे में क्या लिखता है. उन्होंने क्या किया, यहां लगी बात, इधर लगी बात, उसके इधर लगी, इधर लगाओ बात. लाओ ऐसे बंदे और सुन लो मेरा जुमला, ये लिख लो अपने सीने पर सारी जिंदगी. तारीफ करने वाले 4 कम हो जाएं, जलने वाले कम नहीं होने चाहिए. जेब में धन हो या ना हो, दिल में लगन लाजमी है. इनहेरिटेंस ना मिले, विरासत ना मिले, बैंक अकाउंट ना हो, लेकिन तुम्हारे दिल में आंधी हो. एक मैं पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में गया, वहां पर बिजनेस आइडियाज पिच कर रहे थे नौजवान स्टार्टअप वाले. एक लड़का आया, उसने अपना बिजनेस आइडिया पिच किया. उसके दोस्त साथ 2 खड़े थे. बूथी देखी इसकी, ये करेगा. 5 साल के अंदर उसने कहा इसको दिखाऊंगा मैं करके इसको. और जब वो लोग जो कहते थे ना यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, कुछ बन नहीं सकता, इसके बाप के पास ये नहीं था, जब कुछ कर लो ना उसके घर में 2 किलो मिठाई भेजना. 2 किलो मिठाई बेटा तेरे लिए खास, ये करके दिखाया मैंने. सॉन्ग ने जब ये सुना ना कि मेरे माँ बाप का नाम नहीं लिखा इस किताब में, उसने कहा मैं करके दिखाता हूँ. 1992 में वो हार्वर्ड चला गया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उसने पीएचडी की. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना. और ये जो डीप सीक और चैट जीपीटी का फ्रेमवर्क है, इसी ने बनाया है. 28 साल सर्व करने के बाद चुपके से उठा, अपनी 2 बेटियों को लेके 1 वे ट्रिप के ऊपर दोबारा चाइना आ गया. ट्रंप ने एक्शन लिया इसके ऊपर और कहा तुम्हें पता नहीं चल रहा था, तुम्हारे कॉलीग्स हो के वो जा रहा है. यहां के 2 यूनिवर्सिटीज के अंदर वो चेयर बना और चाइना का जो सबसे बड़ा एआई का डिपार्टमेंट है उसको इसने हेड किया. और जब इससे पूछा गया तुमने क्यों छोड़ा, इसने कहा मैंने उस डायरी के अंदर अपने माँ बाप का और अपना नाम लिखवाना था. कुछ लाओ ऐसा, थरथल्ली मचा दो. यू नो द केओस पेंडुलम इफेक्ट. व्हाट इज केओस पेंडुलम? पेंडुलम होता है ना, ऐसे हिल रहा होता है. केओस पेंडुलम एक मशीन सी है, उसको हल्का सा छेड़ देना, वो पूरा ऐसे 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 हो जाता है. बिल्कुल हल्का सा, सर्च करो इसको, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे हो जाता है. रिपल इफेक्ट होता है. कुछ ऐसा अपनी जिंदगी में शुरू कर लो कि जब वो शुरू हो जाए ना, पूरी जिंदगी के अंदर बस तब्दीली आ जाए. एनीथिंग. रोज 4 आयतें पढ़ना शुरू कर दो. पूरा कमरा साफ करने का दिल नहीं कर रहा, कोना साफ कर दो. नहाने को दिल नहीं कर रहा, मुंह धो लो. बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड जिसपे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, आयरन हो, मिनरल्स हो, फैट्स हो, वाटर हो, नहीं खाने को दिल कर रहा, 1 सेब रोजाना शुरू कर दो. लेकिन रोजाना. ये रिपल इफेक्ट होता है. ऐसे करो ना पानी को, उसकी लहरें बनती है. रिपल इफेक्ट डेली. देखो मेरी इंजीनियरिंग फर्म है, मैं बुलाता हूं आप लोगों को और आप लोगों के इंटरव्यूज करता हूं. You people are good in technical skills because you belong to one of the most renowned institute in Pakistan, NTU. But you lack soft skills. You cannot lead. You cannot decide. You lack critical thinking. मार्क ज़करबर्ग को किसी ने कहा सर आप दुनिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं, ये मेरी डिग्री है. उसने कहा डिग्री छोड़ो, ये लैपटॉप पड़ा है, हैरान कर दो मुझे, मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा. हैरान कर दो मुझे. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना आप, पता है ये डिजाइनिंग, ग्राफिक्स, डाइंग सारा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले लिया है. क्या करोगे मार्केट में जाके?
ایک بہت بڑا کاروباری آدمی میرے پاس بیٹھا تھا. میں نے کہا آپ نے آن لائن نہ کیا سارے کو, 1.5-2 لاکھ کے اندر چیٹ GPT 5 جو ہے آپ کو بہترین بزنس آئیڈیا دے دے گا, صرف 1.5-2 لاکھ میں. بات کرنا سیکھو اس سے, بات کرنا سیکھو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, اور وہ کرو جو وہ نہیں کر سکتا, ورنہ کیا ہے آگے. ایک بڑا توانا, صحت مند اور طاقتور آدمی تھا, لکڑہارا تھا. وہ گیا ایک بندے کے پاس, جا کر کہنے لگا مجھے جاب دو گے؟ کہا ہاں تم ٹھیک ہو, لکڑیاں کاٹو, پکڑو کلاڑی, شروع ہو جاؤ. بڑا خوش ہوا, بڑے زور زور سے لکڑی ماری اس نے, اور پہلے دن 18 درخت کاٹ لیے. 18. اگلے دن آیا تو اس کا باس بڑا خوش ہوا, کہنا 18 درخت کاٹے, ویری گڈ, چلو آج پھر شروع کرو. اس نے ہارڈ ورکنگ اسمارٹ ورکنگ کے ساتھ دوبارہ آج 18 درخت سے 25 کروں گا, بڑی کوشش کی. 12 درخت کٹے, 12. بڑا پریشان ہوا. پھر اگلے دن آیا اور زور سے مارا, بڑا کچھ کیا, 10 درخت کٹے. 18, 12 اور 10. اس نے آ کے سوری کی, سر آئی ایم ویری سوری, مجھے لگتا ہے میری انرجی ڈرین ہو رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. باس نے کہا 1 منٹ ٹھہر, کلاڑی تیز کی ہے؟ کہا نہیں, میں تو بڑی سخت محنت کر رہا ہوں, کلاڑی تیز کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے. کیا ہم بھی تو ایسے نہیں کر رہے؟ ہارڈ ورکنگ تو بہت کر رہے ہیں, بٹ وی آر ناٹ فوکسنگ آن شارپ, وی آر ناٹ شارپننگ آور سیلف. دیکھو پہلے کاغذ کے اوپر 1 2 3 کو لکھا کرتے تھے, پھر کیلکولیٹر آ گیا, پھر انٹرنیٹ آ گیا, اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے, تو آپ ساتھ شارپ ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, لے لو میری بات, اس دنیا میں صرف ایک چیز سیکیورٹی ہے بس, اور وہ ہے اسکل. بس پیسہ, بزنس, جاب چلی جائے گی, اسکل نہیں جائے گی. یہ اپریشیٹ ہوتی ہے, ڈپریشیٹ نہیں ہوتی. کنٹینیو ٹو انکریز یور اسکل. باقی جا کے رہ گئی کیریئر کی بات, تو فالو دا کیریئر وچ از نیڈڈ. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے, جو میری انر اسٹرینتھ ہے, جس کو کر کے مجھے مزہ آتا ہے, میں وہاں جاؤں گا. کیوں؟ وہ تو تمہارا کمفرٹ زون ہے, تمہاری ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوگی وہاں پہ. تمہیں تو مزہ آ رہا ہے, تم وہی ریپیٹ کرتے جاؤ گے, وہی کرتے جاؤ گے. یو ول کنٹینیو ٹو ریپیٹ دیٹ. اٹس ناٹ فیئر. مزہ نہیں, سزا. اچھی سیلری ہے, پروموشن ہے, لرننگ ہے, انگیجمنٹ ہے, حلال ہے, کر لو. ایک نا عورت کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ میرا شوہر ایسا ہوگا, میرا سسرال ایسا ہوگا, مجھے یہ سب کچھ ملے گا. وہ جب بیاہ کے وہاں جاتی ہے, وہ اس کا آئیڈیل سینیریو پینٹ اپ نہیں ہوتا, تو کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ وہ تھاٹس, وہ وشز پوری نہیں نہ ہوئی, تو کیا کرے؟ گھسیٹ کے لائے اپنی وشز کو وہاں پہ, کیا مجھے ایڈجسٹ ہونا ہے, ورنہ بریک اپ ہو جائے گا. آپ کے شوق شام کو پورے ہو جائیں گے اگر یہ 5 چیزیں جاب میں مل جائیں. گھسیٹ کے وہاں لاؤ. چیتا صرف بھاگ سکتا ہے, مچھلی صرف تیر سکتی ہے, باز صرف اڑ سکتا ہے, آپ تو تینوں کام کر سکتے ہو. ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے, فوجی کا بیٹا فوجی بنتا ہے. میں نے دیکھا ہے, کاروبار کا بیٹا کاروبار بنتا ہے. اس کا نا ہم چاہے تو اپنا انٹرسٹ تبدیل کر سکتے ہیں. آج سے یہ بات طے کر لو. میں جب جاتا ہوں نا جامعہ میں اور میٹرک کے اسٹوڈنٹ سے بیان, میں میٹرک کے لڑکے کو کھڑا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں بیٹا بتاؤ تمہارا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ کہتا ہے میرا فیوریٹ سبجیکٹ بایولوجی ہے. نو 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 نو, میٹرک تک کوئی فیوریٹ سبجیکٹ نہیں ہے. نو فیوریٹ سبجیکٹ. کیوں جی؟ اس لیے کہ اگر آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ایک بن جائے گا نا, تو دوسرے سبجیکٹ میں آپ کے نمبر کم آئیں گے اور آپ کا ویٹیج نہیں بن پائے گا. فیوریٹ ہونا چاہیے. ایلون مسک نے یہ بات کہی تھی کہ دیر مسٹ بی ون تھنگ ان یور لائف, نو ملٹیپل اسٹریمز آف انکم. لے لو میری بات, لے لو میری بات. جب کیریئر کا سٹارٹ ہوگا نا, نو ملٹیپل اسٹریمز, اونلی ون, بس ون. جیف بیزوس امیزون, ایلون مسک ٹیسلا, مارک زکربرگ فیس بک. ایک بس, ایک بس, لیزر شارپ فوکس اس ایک کے اوپر. اتنا کچھ اس ایک کے اوپر رکھنا, ادھر ادھر بہت کچھ آئے گا, چھوڑ دینا, دیکھنا بھی نہ. اپنے ریسورسز, ٹائم, پیسہ, وقت نہیں لگانے, صرف ایک, بس ایک.
دس از دا پرپز آف مائی لائف. اور تم چل کے وہاں سے یہاں آ رہے ہوگے نا, تمہاری چال سے مجھے لگے, بولے بغیر کہ اس کا مقصد کیا ہے, تمہارے جسم سے ٹپک رہا ہو وہ مقصد, آنکھیں کھلے اس مقصد کے لیے, اور جب بند ہو رہی ہو اس مقصد کو چھوڑ کے سونے کے لیے جاؤ. ون, اونلی ون. بہت سے آپشن اٹھیں گے, سامنے آئیں گے, نہیں آپٹ کرنے. دس از ون, اونلی ون. ہاں پھر آج جب بل گیٹس نے اتنا کچھ کر لیا تو کرنے کے بعد پھر آج وہ پوری دنیا کو پولیو کے قطرے پلا رہا ہے. کیوں پلا رہا ہے؟ پلا رہا ہے نا, کیوں پلا رہا ہے؟ اس لیے کہ بس ٹھیک ہے اب بہت کام کر سکتا ہے. ایلون مسک اٹھا, اسپیس ایکس بنا لی اس نے, کیونکہ اب کر سکتا تھا. دنیا میں جو کچھ ہے وہ خرید سکتا ہے, تو اب اس نے کہا دنیا کے باہر جاتا ہوں ذرا میں. تو یاد رکھنا, بیسٹ کیریئر ڈیسیژن, یہ دو چیزیں یار, اس کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کرنا. باقی سارے فیصلے غلط کر لو زندگی میں, ان دو کے فیصلے غلط نہ کرنا. لے لو میری بات, ایک کیریئر اور ایک پارٹنر. دو چیزوں کے بارے میں غلط فیصلہ نہ کرنا, ایک کیریئر اور ایک پارٹنر. بوتھ آر امپورٹنٹ. ون پلس ون, مجھے بولو. 2, very good. 1 plus 1, 2. What 11? 1, if 1 stands with 1, it's 2, 11. Otherwise 1 plus 1 is equal to 2. آپ نے ٹیڈ ٹاکس دیکھی, کس نے کہا تھا 11؟ ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے کہا تھا, ویری گڈ. آپ نے ٹیڈ ٹاکس دیکھی ہیں؟ دیکھیے گا ٹیڈ ٹاکس, ٹھیک ہے, ٹیڈ ٹاکس یہ دنیا کی سب سے بڑی ٹاکس ہے. اس میں نا سامنے بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے انجینئرز بیٹھے ہوتے ہیں. ادھر کوئی چھوٹا سا بچہ آ جاتا ہے, چھوٹا سا بچہ, وہ آ کے ان کو جمپنگ کرواتا ہے. وہ فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے نا, یا اس کو ایکسرسائز پتہ ہوتی ہے, یا وہ چھوٹی چھوٹی باتیں آرام آرام سے کرتا ہے. وہ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا, اس کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم بڑے ہیں, ہم چھوٹے ہیں, کیونکہ وہ اسپیکر ہوتا ہے. تو وین وی آر سٹنگ ان دس انوائرمنٹ, بالکل ریشنل رہیں, بالکل ریشنل. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بدھو بن جائیں, تھوڑی دیر کے لیے بیوقوف بن جائیں, لیکن ریشنل رہیں. جو پوچھا گیا اس کا جواب دیں. جیسے میں پوچھتا ہوں آپ سے, ایک میں بات کرتا ہوں, جو بات میں پہلے کر رہا تھا میں اس کی طرف آتا ہوں, مجھے یاد دلانا 1 + 1 2 والی بات. یہ کتنے ہیں بتائیں, کتنے ہیں جو پتا آپ کو؟ ہوشیاری نہیں, بتائیں. 5 ہے نا, 5 ہے نا. اب آپ 5 کہیں گے تو میں اپنی بات کروں گا, ورنہ میں تو آپ کے اندر گھپ جاؤں گا, مناظرے شروع ہو جائیں گے, لاجکس شروع ہو جائیں گی. آپ اسٹریٹ رہیں. کتنے؟ یہ 9 ہیں. اب دیکھو کیسے, دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہو گیا. سنو سنو, میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, ہم اپنی زندگی میں یہ گیپس کو اگنور کر دیتے ہیں, اور یہی اصل چیز ہوتی ہے. دیز گیپس مسٹ ناٹ بی اگنورڈ. اگر اپنی زندگی کے سارے گیپس کو آپ ایگریگیٹ کریں, کتنی بڑی زندگی بن جاتی ہے. ابھی میں بیان ختم کروں گا, باہر نکلوں گا, آپ کے پاس جو تھوڑا سا گیپ آئے گا, اور آپ جب گھر سے یونیورسٹی آ رہے ہو تو جو گیپ آتا ہے, گیپ کو فل کرنا سیکھیں. یاد رکھو, آپ کی یہ خواہش ہے کہ صوبان یہاں کھڑے ہو کے اچھا ڈیلیور کرے. اسپیکر کانپتا ہے نا, آڈینس کانپتی ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ یار یہ جو بولنے آئے بول جائے. اسپیکر از امپورٹنٹ. چاہے وہ چیز ریپیٹ ہو رہی ہو تو ریپیٹ ہی ہو رہا ہے. آپ کے دادا نے ابو کو ریپیٹ کیا, ابو نے آپ کو ریپیٹ کیا, اپنے بچے کو ریپیٹ کریں گے. ریپیٹ نہیں ہوگا, سارا ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. فوکس 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 فوکس. دیکھا ہے وہ گھوڑے کے ادھر باندھا ہوتا ہے, ایسے نظر آیا کبھی؟ دیکھا گھوڑا دیکھا ہی نہیں ہوگا آپ لوگوں نے, آپ کی آنے والی نسل نہیں دیکھے گی. آپ نے دیکھا گھوڑا وہ جو چل رہا ہوتا ہے, دیکھا ایسے باندھا ہوتا ہے نا, کیوں بلا ایسے کر کے چلی جا سیدھا. بس آپ بھی ایسے بنوائیں, ایک ایسے کر چلتے جائیں. جی مجھے بڑا ڈپریشن ہے, کام کرو, میں تھک گیا ہوں, کام کرو, آج سمجھ نہیں آ رہی, کام کرو, گھر میں لڑائی ہوگی, کام کرو. ڈپریشن, ورک 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 اینڈ ورک, بہانے نہیں. نو ایکسکیوزز, اونلی ورک. دس از دا کلو. یاد رکھنا میری بات. کیریئر کاؤنسلنگ کا سیمینار ہو رہا ہے. یہ جو صبح 8 سے 2 والے ہوتے ہیں نا, ٹائم دیکھ رہے ہیں 2 کب بجیں گے, گھر جاؤں گا. 8 سے 2 والے, یہ روزی روٹی کا چکر ہوتا ہے. سپر پرفارمر 14 سے 15 گھنٹے ہوتے ہیں اس کے, کم از کم 14 سے 15 گھنٹے. میں نے جتنے بڑے لوگوں کو پڑھا نا, ویکینڈز پہ آفس میں ہوتے ہیں, اتوار کے دن کال آتی ہے فوراً ادھر چلے جاتے ہیں, رات کے 2 بجے کال آتی ہے چلے جاتے ہیں. ان کا ٹائم نہیں ہوتا. سپر پرفارمر کا ٹائم نہیں ہے.
1 + 1 = 2. اب مجھے بتاؤ 1 + x = what? Nothing, my dear. 1 + x = you don't know. Tell me we don't know, because we don't know the value of x. 1 + x = depending on the x. What is this x? What is this x? This x is your wife. This x is your husband. This x is your children. This x is your employee. This x is your friend. یہ جو x ہے نا, یہ لوگ ہیں. آؤ میرے ساتھ رہو, غور سے سنو. 1 + x = not defined. اس کی ویلیو کبھی ڈیفائنڈ نہیں ہوگی. شادی کے پہلے مہینے میں جو شوہر اور جو بیوی تھی, 2 سال بعد وہ نہیں ہوگی. ایکس کی ویلیو بدل گئی. میرا جو بچہ تھا نا, جب گگلو مگلو تھا, چھوٹا تھا, اس کی اور ویلیو تھی. اب اس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے, ویلیو بدل گئی ہے. اب اس طرح توجہ نہیں دیتا میرے ساتھ. وہ میرا جو دوست بڑا اچھا تھا نا, اب اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کی جاب ہو گئی ہے, اس طرح توجہ نہیں دے سکتا میرے پہ. وہ امپلائی جو پہلے دن آ کے منتیں کر رہا تھا, سبحان بھائی رکھ لیں جاب پہ, رکھ لیں جاب پہ, اب سال ہو گیا ہے, اس کو آفرز آ رہی ہیں, وہ نہیں رہا. جس دن آپ نے اس ایکس کی ویلیو کو سمجھ لیا نا کہ یہ پرماننٹ نہیں رہے گی, اس دن آپ کامیاب ترین آدمی بن جاؤ گے. دس ایکس ول نیور ریمین پرماننٹ. یو ول نیور گیٹ فرام دا سوسائٹی وٹ یو وانٹ. یہ چینج ہو جاتی ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ دوستی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ چلو میں آپ کو اپنے 4 پرسنل لائف لیسن بتاتا ہوں, غور سے سننا. تھوڑے تلخ لگیں گے آپ کو, لیکن سچے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہ آئے ہو, لیکن یاد کر لینا. اور آج سے 5 سال بعد مجھے فون کر کے بتانا, سبحان بھائی یہ بات آپ نے کہی تھی, ابھی میرے سامنے یہ ہو رہی ہے. اس وقت مجھے اچھی نہیں لگی, لیکن آج سامنے ہو رہی میرے. There is no unconditional love, there is no unconditional friendship, and there is no unconditional relationship. وجہ اور مطلب کے بغیر کوئی رشتہ نہیں بنتا اس دنیا میں. جب وجہ ختم ہو جاتی ہے, رشتہ مدھم ہوتے ہوتے تباہ ہو جاتا ہے. یا تو خوبصورتی ہے, یا تو علم ہے, یا تو دولت ہے, یا بس اس کے ساتھ مزہ آتا ہے مجھے. یہ رشتے کی وجہ ہوتی ہے. جب یہ گئی, رشتہ گیا. ہاں ایک ہے اس میں, ماں باپ ایکسیپشن ہے. اور نمبر 2, آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا کبھی, اپنے سگے ڈنگ ماریں گے. میرا ایک بہت جینیس دوست تھا, اس نے ایک بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا سبحان کاغذ بولتا ہے, کاغذ بولتا ہے. میں نے کہا سر اس کا کیا مطلب ہے کاغذ بولتا ہے؟ کہتا کاغذ بولتا ہے. 10 سال بعد ادھر کیا ہوگا؟ کاغذ لاؤ, کاغذ, ڈیل کدھر ہے؟ کہتا سبحان بھائی یہ جو عدالت میں چیخیں مار رہے ہوتے ہیں نا, تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. جج کاغذ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے کاغذ کے مطابق ہے تو میں فیصلہ دوں گا. کاغذ بولتا ہے. اندیکھا اعتماد نہیں کرنا. بتاؤ کھڑے ہو کے, اپنے چچا کی, اپنے ماموں کی داستانیں سناؤ, کس طرح دھوکہ دیا اس نے. کھڑا کروں آپ کو, کس نے زمین کھائی ماں کی؟ نہیں ملی نا ابھی تک امی کو زمین. نانا کی فوتگی کے بعد سے, دادا کے بعد سے پھوپھی کو زمین نہیں نہ ملی. کس نے ڈنگ مارا ہے؟ اندیکھا اعتماد کسی پر نہیں کرنا. لکھا. اور یہ ادھر چلے جاؤ جو آپ کے بازار ہیں, کپڑے کتنے بڑے بڑے, پوچھو بتائیں گے میرے کزن نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا, تجوری سے لے کے بھاگا ہے, سمجھ کے, دیکھ کے. اینڈ نمبر 3, کوئی کیا بولتا ہے اس کی فکر نہیں کرنی, کرتا کیا ہے. لے جاؤ جملہ. دا سکسیس آف یور ڈریمز ڈپینڈ اپون دا ایکشن ناٹ آن دا گولز یو سیٹ. آپ کرتے کیا ہیں, خالی باتیں نہ کریں, گولز نہیں. So my dear friends, remember, try to be proactive in your life if you consider the career. کیریئر کے اندر پارٹنر کی بڑی اہمیت ہے, بہت زیادہ اہمیت ہے. پارٹنر کے حوالے سے 3-4 باتیں کر کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں. یاد رکھنا, کمپلیٹ کوئی نہیں ہوتا. نو باڈی از کمپلیٹ. اور امپرفیکشن کے ساتھ زندہ رہنا اس دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے. شوہر اور بیوی
دونوں کبھی بھی 50% ہو کے 100% نہیں بنیں گے. میں بھی اپنے گھر جاؤں گا, ہو سکتا ہے سفر کی تھکان ہے, 3 دن سے مسلسل میں بیانات کر رہا ہوں, لیکچرز دے رہا ہوں. میں جب گھر جاؤں گا تو میں 20% ہوں گا. میری اسپاؤس اس وقت 80% رول پلے کر کے اس کو 100% کرے گی. جب وہ کہیں باہر سے آئیں گی ہو سکتا ہے وہ 10% ہو, میں اندر جا کے 90% کا رول پلے کر کے 100% کروں گا. سو ڈیمانڈنگ نہیں, آفر. گاٹ مائی پوائنٹ؟ ناٹ ڈیمانڈ بٹ آفر. آفر کی طرف رہیں, ڈیمانڈ کی طرف زیادہ نہ رہیں. And remember, you are part of a team. You and your partner are a team member. اور یاد رکھنا, ٹیم کے اندر ایک بندہ جیتے پوری ٹیم جیتتی ہے, ایک بندہ ہارے پوری ٹیم ہارتی ہے. اگر میں اس کے ساتھ بحث کر رہا ہوں, بڑی لفاظی ہے میرے پاس, فصاحت و بلاغت کے می برسا سکتا ہوں میں, دلائل کا ڈھیر لگا سکتا ہوں میں. اور میرے بھائی, جب کوئی بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس کو تقریریں نہیں کرتے, تیراکی نہیں سکھاتے, آگے بڑھ کے ہاتھ دیتے ہیں اس کو. پہلے لیکچر دینے تھے, وہ ڈوب چکی ہے اس کا ڈپریشن میں, انگزائٹی میں, ٹینشن میں, اور میں جا کے اس کو لیکچر دے رہا ہوں. آج وہ دن نہیں ہے, آج اس کو بچانا ہے. ہی از اے پارٹ آف ٹیم. وہ ہار گئی, میں ہار جاؤں گا, وہ جیت گئی, میں جیت جاؤں گا. یو آر الفا, یو نو, یو آر الفا. مجھے کسی نے پوچھا ایک دفعہ لیکچر میں, اس طرح بیٹھے ہوئے تھے, غالباً قائد اعظم یونیورسٹی تھی. کہتا ہے اس دنیا کی حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو اور مرد کو پیدا فرمایا, اور ان دونوں کے ساتھ یہ پوری ایک ہوئی. میرا اس پہ الگ الگ بیانات ہیں, خواتین کے حقوق پہ, فیمنزم کس طرح سے ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو مرد بیٹھے ہیں, اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنا بلند رتبہ دیا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ جب پیدا ہوئے آپ کی زندگی میں پہلی عورت کون سی آئی؟ بولو نا, کون؟ ماں. ماں. اس کے کیا حقوق ہیں؟ اس کے قدموں تلے. پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے تو آپ کی زندگی میں کون عورت آئی؟ بہن. آج اگر شادی شدہ بہن آپ کو کال کر دے, ایک دم سے ہلو گے نا, کیا ہوا, اور آپ اس کو کال کر دو تو. اور ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے گھر جاؤ, میں جب جایا کرتا تھا, فوت ہو گئی میری بہن, تو الحمدللہ میری عادت تھی, پوری ڈگی بھری ہوتی تھی میری, جا کے پوری ڈگی ان لوڈ کر دیتا تھا, خالی ہاتھ کبھی نہیں گئے. اور پھر تھوڑے بڑے ہوئے کون آئے گا؟ بیوی. اس کے منہ میں نوالا ڈالنا ثواب صدقے کا. نبی پاک نے بی بی عائشہ صدیقہ کو بلایا اور کہا کہ جو بوٹی آپ کھا رہی ہیں مجھے دیں. بی بی عائشہ صدیقہ نے بوٹی دی, نبی پاک رک گئے, فرمایا عائشہ جہاں سے آپ نے منہ لگایا مجھے بتائیں, میں بھی وہیں سے منہ لگاؤں گا. یہ سنت زندہ کرو. آئی لو یو, یہ جملہ شادی سے پہلے کہو گے تھریٹ ہے, انسیکیورٹی ہے, تباہی کی طرف جا سکتا ہے. اور آئی لو یو شادی کے بعد کہو گے, یہ سیکیورٹی ہے, یہ بچت ہے, یہ اس کی عزت ہے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ اور پھر جب بڑے ہوئے آپ کی زندگی میں ایک اور عورت آئے گی, وہ کون ہے؟ بیٹی. ہائے ہائے ہائے, سوچ کے اپنی بیٹی کے بارے میں تو کھل اٹھتا ہوں, میں کب جاؤں گا, کب کروں گا. کتنی اچھی ہوتی بیٹی, آنکھیں سے گلے مل لیتی ہے, کتنا خیال کرتی ہے, کتنی اچھی ہوتی ہے. اور اچانک میں قرآن پاک پڑھتا ہوں, قرآن کے اندر لکھا ہوا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے, اندھے کنویں میں ڈال کر آ جایا کرتے تھے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کون ہے وہ ہستی جس نے بیٹی کو اتنا بلند رتبہ دیا. تو یاد رکھنا, اس بات کو سمجھ کے رہنا, کس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. وی ہیو ٹو ڈسٹنگوش ان بٹوین دیم. مرد کا بڑا کردار ہوتا ہے, بہت بڑا کردار ہوتا ہے معاشرے میں. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر اس بات کو کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر سب سے پہلے میں نے آپ کو ٹیسٹ کا بتایا کہ آپ نے اس بات کو خیال رکھنا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے کیریئر کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. یو ہیو ٹو ارن منی. منی از ویری امپورٹنٹ. پیسہ بہت قیمتی ہے, بہت ضروری ہے, لیکن پیسے کے بارے میں ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں, ہے 1000 روپے کا نوٹ ہے کسی کے پاس؟ آئی ایم گوئنگ ٹو فنش. 1000, 5000, 500, یا ادھر آ کے مانگتے ہو, گھر سے لے کے نہیں آتے؟ پکڑا دو مجھے کچھ بھی, جلدی جلدی جلدی. وی ہیو اونلی 5 منٹس, مجھے لاہور نکلنا. تھینک یو ویری مچ. 1000 روپے آ گیا. نہیں, میں جمع نہیں کر رہا, چیریٹی نہیں, بس یہی چاہیے مجھے, لے کے نہیں جانے, نہ کچھ چندہ کر رہا ہوں میں.
یہ 1000 روپیہ ہے. دس 1000 1000 روپیہ. کیریئر کا مطلب پیسہ ہے, اور پیسے کے اوپر ایک ڈیمو کر کے میں اپنی اس اسپیچ کو, ٹاکس کو اینڈ کر رہا ہوں. یہ 1000 روپیہ ہے, پیسہ. اس کا کوئی دل نہیں ہے, اس کا کوئی دماغ نہیں ہے, کوئی احساسات نہیں ہے, کوئی جذبات نہیں ہے. لیکن جب یہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہے, اس کی ایک شخصیت بن جاتی ہے, اس کی ایک پرسنالٹی بن جاتی ہے. یہ 1000 روپیہ میں چاہوں تو صدقے میں دے دوں, ماں باپ کی خدمت پہ خرچ کر دوں, یا اپنے بچوں کی کفالت میں لگا دوں, یا چاہوں تو اسے شراب خرید لوں. یعنی اس پیسے کی مرضی کوئی نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں یہ ہے, اس کی مرضی پیسے کی بھی مرضی بن جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. Now see one time 1000 روپیہ ہے یہ, اور اس نے, یہ شیطان نہیں ہے لیکن اس نے بہت سو کو شیطان بنایا ہے. یہ خدا نہیں ہے لیکن اس کو لے کے لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں. قناعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رک جاؤ. توکل کسے کہتے ہیں؟ کہ ٹھہر جاؤ. نبی پاک کے 10 سال کے عرصے میں 10 لاکھ کلومیٹر, مربع کلومیٹر وہ اسلامی سلطنت میں داخل ہو رہا ہے. روزانہ 822 کلومیٹر. یہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب وصال ہوتا ہے, 4 بیویاں, ہر بیوی کو 4 ارب روپے مل رہے ہیں. بیٹوں کو کتنے ملے ہوں گے؟ یہ کیا ہے؟ قناعت کی ڈیفینیشن سیکھو. پیسہ ضروری ہے, قبرستان سے لے کے تعلیمی ادارے تک, ہسپتال سے لے کے جاب تک. خوب کماؤ. کون کہتا نہ کماؤ؟ عشرہ مبشرہ میں کتنے ہیں؟ بولو بولو بولو. دوز ہو ہیو بین پرومسڈ ہیون, کتنے؟ 7 ارب پتی ہیں اس میں. 7 امیر ترین صحابہ ہیں اس میں, جن کو ہم نام لیتے ہیں, برکتیں حاصل کرتے ہیں. آپ نے ڈیفینیشن غلط سمجھ لی ہے پیسے کی. آپ صرف فرعون اور حامان کو اور قارون کو دیکھ رہے ہو, عثمان غنی کو اور عبد الرحمن بن عوف کو نہیں دیکھ رہے. مانتا ہوں میں اس کو مس ہینڈل کرنے والے کہاں کہاں پہنچ گئے, لیکن اس کو ہینڈل کرنے والے بھی کہاں تک پہنچے. خوب کماؤ. میں تھر گیا تھا وہاں کی خواتین کے ہاتھوں میں جو ہنر ہے نا, میں حیران رہ گیا. ایسا بنتی ہیں, ایسی کڑھائی کرتی ہیں, ایسا لائف سٹاک کو سنبھالتی ہیں, لیکن پیسہ نہیں ہے. اٹھے آپ میں سے کوئی؟ اٹھے, جاؤ ان کو شیڈ بنا کر دو. بنگلہ دیش اس وقت چائنا کے بعد سب سے بڑی ایپرل انڈسٹری ہے وہاں پہ. میں نے پڑھا پوری اس کی انڈسٹری کو. کیوں اتنی بڑی انڈسٹری بنی؟ اتنی خواتین آبادی ہے نا, لگا کے دی کاٹیج انڈسٹری انہوں نے اس کو. مسجدیں نہیں ہیں. 2 لاکھ سکول پاکستان میں ایسے ہیں جہاں ایک ٹیچر چپڑاسی سے لے کے ہیڈ ماسٹر تک کا رول پلے کر رہا ہے. یہ سب پیسے سے ہونا ہے. کماؤ, اللہ کے دین کو پھیلاؤ, پاکستان کی ترقی کی حفاظت کرو. کماؤ گے تو ہوگا نا. مجھ سے بندے نے پوچھا, سر سبحان یہ بتائیں بزنس کی سب سے چھوٹی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں ایسے. ایک تو آپ لوگوں میں آ کے مجھے مزہ بڑا آ رہا ہے. کیوں بلا؟ آپ کی نا کمائی حلال ہے. بتاؤ, ایک بندہ 100 ٹوپیاں 6 تسبیحاں پکڑ کے بیٹھ رہا ہے, لیکن وہ کر رہا ہے سود کا کام. اس کی تسبیحاں, ٹوپیاں, سود. لیکن آپ جائیں گے, آپ کا کام بڑا حلال ہے, ٹیکسٹائل ہے نا, بڑا صحیح کام ہے یہ. تو مزہ بڑا آ رہا ہے. حلال کام کرنا آپ نے. کوشش کریں گے تو پھر حرام کی طرف بڑھیں گے, ورنہ کام حلال ہے. لوگوں کو امپلائمنٹ دینے کا ذہن رکھیں. دس شوڈ بی دا پرپز آف لائف. واٹ؟ ہو ڈو آئی وانٹ ٹو سرو. بس یہ پرپز آف لائف. ہو ڈو آئی وانٹ ٹو سرو. کیا کر رہے ہو؟ این ٹی یو میں پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ اچھی جاب ملے. کیوں؟ تاکہ پیسہ اچھا کماؤں. کیوں؟ چپ ہو جائے گا. چوتھے کیوں کا جواب نہیں ہے اس کے پاس. کیوں؟ کیوں؟ پیسہ کما لینا, بچوں کو پال لینا, یہ تو پرندے کر رہے ہیں اربوں سالوں سے. تربیت کرنا, امت کی مدد کرنا. کیوں؟ Who do I want to serve. ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا, کس بندے کو میں سرو کر رہا ہوں. بس وہ آخر میں ایک بندہ ہونا چاہیے جس کو میں سرو کر رہا ہوں. میں ایک مکینک سے ملا, میں نے اس سے بتایا کیا کرتے ہو؟ گڈیاں ٹھیک کری دیا. کی ہوندا گڈی آندی ہے ٹھیک کر دینے. کی وجہ ہے؟ وجہ کیوں نہیں مولوی صاحب؟ میں نے اس کو بلا کے تھوڑا سمجھایا, یہ who do I want to serve کا کانسیپٹ بتایا. اب وہ کیا کہنے لگا؟ میں لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتا ہوں. Change of angle. This is actually the purpose of life. And the basic definition of business is serve the humanity with profit.
انسانیت کی خدمت کرنی پروفٹ لے کے. سر سبحان پروفٹ کیوں لے؟ انسانیت کی خدمت تو پروفٹ کے بغیر ہونی چاہیے. وہ خدمت وہ این جی او ہے, وہ خیرات ہے, وہ زکوٰۃ ہے, وہ تحفہ ہے, وہ مدد ہے, وہ کاروبار نہیں ہے. اور کاروبار کرنا ہے. پڑھو کھاڈی کو, پڑھو ماریا بی کو, پڑھا میں نے ان لوگوں کو. ہر سکسیس سٹوری پڑھتا ہوں میں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جہاں سکسیس ہوگی نا اس کے پیچھے پوری سٹوری ہوگی. صبح جلدی اٹھنا ہوگا, رات کو لیٹ سونا ہوگا, خون پسینہ گرانا ہوگا, دن رات جاگنا ہوگا, ناکامی کا منہ دیکھنا ہوگا. پوری آج تک جہاں میں نے سکسیس دیکھی ہے اس کے پیچھے سکسیس سٹوری لازمی دیکھی ہے. حتیٰ کہ اس پوری کائنات کی عظیم ترین ہستی نبی پاک کی حیات طیبہ میں بھی پوری سکسیس سٹوری ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے کہا تھا نا پیارے تو حبیب ہے, یہ مکے کی ساری پہاڑیاں تیرے لیے سونے کی بنا دیتے ہیں, تیرے ساتھ چلیں گی. کہا تھا نا, آگے سے کیا عرض کیا؟ نہیں مالک میں سونا نہیں چاہتا, میں تو چاہتا ہوں ایک دن بھوک سے رہوں, ایک دن کھانا کھاؤں. جس دن بھوک سے ہوں اس دن بھی تیری حمد کروں, اور جس دن کھانا کھاؤں اس دن بھی تیری حمد کروں. کیا تھا یہ؟ پڑھو ان لوگوں کو, بہت محنت کی ہے انہوں نے. اور آپ کا نا کام میں جاب تو ہے, لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں آپ کی فیلڈ وہ ہے جس میں کاروبار کی بہت آپشن ہے نا. حالانکہ میں کامرس سے ہوں, آئی ایم فرام کامرس, اینڈ ان مائی فیلڈ the opportunity of business is small, but I know that in your field 50% opportunity of business is there. How? I am giving you the clue. Go to artificial intelligence. Go to artificial intelligence. آج سے کوئی آن لائن کورس رجسٹر کرو, پیسے نہیں ہیں ادھار لو, صرف 2-2.5 لاکھ کے اندر نا بہترین کاروبار ڈیزائن کر کے دے دے گی اے آئی. چیٹ جی پی ٹی 5 اپ گریڈ کرو, ڈیپ سیک کے پاس جاؤ, وہ انگلینڈ کیلیفورنیا ٹیکسس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا اس سے بات کرو, کو آئی ایم ڈوئنگ مائی دس اینڈ دس. کل میری ٹاکس تھی, پورے پاکستان کا سب سے جس نے سارے گرافک ڈیزائنرز کے کانٹریکٹ لی نا وہ آیا ہوا تھا. مجھے کہہ رہا تھا آپ کراچی آئیں گے تو میں سارے بڑوں کو بٹھا دوں گا آپ کے آگے, آپ بات کیجیے گا. میں کوشش کروں گا آپ کے بڑوں سے بات کر کے نا کراچی کا کوئی بڑا ڈیزائنر ان کی یہاں پر میٹنگس کراؤں اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ اصل بات یہی ہے آپ نے جس انڈسٹری میں جانا ہے وہاں پہ کیا پرابلمز ہیں, اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیا تیاری کر رہے ہیں. جس انڈسٹری میں آپ نے جانا ہے اس انڈسٹری میں کیا پرابلم ہے جس کا سولوشن آپ نے لے کر جانا ہے, تبھی تو آپ کو ملے گا. ابھی سے شروع کرو تاکہ جیسے ہی ڈگری کمپلیٹ ہو آپ پوری طرح سے مارکیٹ کو فیس کرنے کے پوزیشن میں ہو. اللہ تعالیٰ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا. پہلے ایک منٹ ہے, یہ 1000 کس کا تھا؟ یہ لے لو, کس کا تھا؟ یہ لو. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ.